اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدیر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 14 بیان ہو چکے ہیں یا ایپیسوڈز، تو آج ایپیسوڈ نمبر 15 ہے۔ تو جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی تعریف، اہمیت، فضیلت، فوائد کیا ہیں۔ پہلے بیانات خاص طور پہ بیان نمبر 1 اور 2 میں ہو چکے ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، بھلائی کے کام، نیکی کے کام، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانے کا یہ نام تقوی ہے۔ ان مختلف آیات میں ہر ایک درجنوں آیات ہیں تقوی متقین کے متعلق قرآن پاک میں، تو ہر ایک آیت میں مفہوم کچھ نہ کچھ فرق ہے، مختلف ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں کے تقوی کی بات ہو رہی ہے اور تقوی کی کیا مفہوم ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ وہاں انصاف کی ہو رہی ہے، عدل کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے کی ہو رہی ہے، کوئی اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، کوئی حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو نماز کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی عبادات کی بات ہو رہی ہے، شیطان کے وسوسوں کی یہاں پہ ان آیات میں آئیں گی۔ یہ کہ تقوی لباس، اصل لباس جو ہے وہ تقوی ہے، یہ اس بیان میں ہوگا۔ اور قرآن کی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن سیکھو، سکھاؤ خود اور اس پہ عمل کرو اور دوسروں کو نصیحت دو اس قرآن سے۔ یہ متقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے۔ تو اس لیے تمام جو آیات اور بیانات ہو رہے ہیں سب کو سننا بہت اہم ہے، کیونکہ ہر ایک میں فرق ہے، مختلف باتیں کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ سب جتنے بیانات ہیں سب قرآن کی آیات سے ہیں۔ کچھ ریفرنس کہیں حدیث کا ہے ساتھ ساتھ، کہیں تو مگر قرآن کی ہی آیات کے ہے، یہ ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر ہے، اور یہ متقین کے لیے ہے کہ تقوی کیا ہے۔ اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ متقین کو کہ جنت کی، اور وہ بھی پھر متقین کے بھی پھر درجات ہیں، جیسے جنت کے بھی درجات ہوں گے۔ تو مگر جو بھی درجہ ملے اللہ تعالیٰ سے دعا تو اونچے درجے کی کرنی چاہیے، مگر بہرحال کوشش یہی ہو کہ کم از کم متقین کا جو درجہ ہے وہ تو حاصل ہو، تو اس کے بعد پھر کوشش زیادہ کی بھی کرنی ہی چاہیے ہر انسان کو، مگر کم از کم جو درجہ ہے تقوی کا وہاں تک تو پہنچنا چاہیے۔ تو اس میں پہلی اب اس بیان میں سورہ الاعراف کی جو آیات ہیں ان کا بیان ہوگا۔ تو وہ پہلی آیت یہ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26۔ تو اس میں یہ فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اس کا ترجمہ، اے اولاد بنی آدم، یقیناً اتارا ہے ہم نے تم پر لباس کہ چھپائے تمہارے جسم کے قابل شرم حصے، اور ذریعہ ہے تمہارے جسم کے لیے حفاظت اور زینت کا، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، شاید کہ لوگ نصیحت پکڑے، شاید تنبیہ ہے کہ نہیں پکڑو گے نصیحت تو پھر انجام بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ یہ بڑے سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ بہت جگہ بہت سادہ الفاظ مگر ہوتی تنبیہ ہے کہ شاید نصیحت لے لو، شاید کا مطلب ہے کہ یقیناً نہ لینی چاہیے، تو اگر نہ لیش تو پھر انجام۔ تو یہ ہے کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، لباس باقی جسم کو ڈھانپنے کا، شرم والے جو حصے ہیں اس کو ڈھانپنے کا، اور موسم سے بچنے کا، اور حفاظت کا، اور سب ٹھیک ہے، مگر اصل لباس جو ہے اوپر جو مرضی پہن لو مگر اندر آپ کا صاف نہیں ہے، یعنی پرہیزگاری نہیں ہے، اور دل جو ہے وہ صاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے، قیامت اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا ڈر نہیں ہے،
تو جو چاہو وہ کرو، لباس جو مرضی پہن کے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا، باہر کے لباس کا کچھ فائدہ نہیں، جو مرضی پہنو۔ ڈھانپنا جو اتنا کہا ہے وہ ٹھیک ہے، ڈھانپنا بھی صحیح ہے، شرم والے حصوں کو وہ لازمی ہے، وہ اسی لیے وہ لباس دیا ہے، اور زینت کسی حد تک وہ بھی جائز ہے، اور حفاظت موسم سے وہ بھی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر اصل جو ہے وہ آپ کا اندر ہے، آپ کا دل اور آپ کا روح، آپ کی جو ہے اس کی صفائی، وہ ہے اصل، وہ ہے تقویٰ، اس کے لیے ہے۔ یہ بڑا صاف ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ روح کو صاف کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، تقویٰ دل کو پاکیزہ کرتا ہے جسم کے ساتھ۔ تو بے حد اہم ہے یہ آیت۔ اس کے بعد آیت جو ہے وہ 63 آیت ہے، جس میں سورہ الاعراف کی ہی 63 آیت، جس میں متقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ یہ ہے: اَوَ أَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تمہیں تعجب ہوا اس پر کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کی معرفت جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ خبردار کرے تم کو، اور تاکہ تم بچ جاؤ غلط روی سے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہت یہ اہم ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ ہدایت اور نصیحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن پاک اور وحی نازل ہوئی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور بھی جگہوں پہ ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ تھامنے کا مطلب یہ نہیں پکڑے رہو، تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام ہیں ان پہ پابندی کرو، ان کو سختی سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان پہ عمل پہ جو ہے وہ آپ بالکل پابندی سے عمل کرو، اور اس سے نہیں ہٹو۔ تو یہ ہے تھامنے کا مطلب، تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ گناہوں سے بچ دو۔ اصل مقصد تو گناہوں سے بچنا ہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو پورا کرو اور گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی حدود بتائی گئی ہیں اس قرآن میں، جس کو تھامنے کا کہا ہے، تو حدود کو تھامنا ہے، اصل میں حدود کی پابندی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ کیا کام جو کا حکم دیا ہے کرنے کا وہ کرو، جس کو منع کیا اس سے منع ہو جاؤ، یہ ہے وہ تھامنے کا مطلب، اور اسی پابندی کرو۔ کیوں؟ تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے، آپ کی بخشش کی جائے، آپ کے گناہ معاف کیے جائیں، اور آپ تقوی اختیار کرو۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی کا راستہ قرآن سے ہی ملتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، سنت اور قرآن سے ہی تقوی کا راستہ آگے ملتا ہے، اور جو قرآن کی ہدایات ہے۔ تو بہت اہم یہ آیت ہے۔ اس کے بعد آیت جو ہے وہ 65 آیت جو ہے وہ اسی کے ایک آیت چھوڑ کے، اور آگے آیت 64 بھی اسی کے تسلسل میں ہے۔ اس کے بعد یہ 65 میں پھر تقوی کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بھیجا ہم نے طرف قوم ہود کے ان کے بھائی، اور بھیجا ہم نے طرف قوم عاد کے ان کے بھائی ہود کو، اس نے کہا: اے میری قوم کے لوگو، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ پھر یہ دیکھیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ معمولی لفظ نہیں، بہت شدید تنبیہ ہے، کیا پھر بھی نہیں تم ڈرتے؟ نبی کہہ رہے ہیں تمہیں، اور اس سے پہلے بھی نبی جو بھی آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ۔ یہاں اللہ کی عبادت اور شرک پہ بڑا فوکس، ہر ایک آیت میں جیسے میں نے کہا ہے نا، ہر ایک آیت کا مفہوم مختلف ہے۔ یہاں فوکس ہے عبادت پہ، شرک نہ کرو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ جو ہود علیہ السلام ہے، وہ جو جیسے عاد کی قوم کو کہا، اور ایسے ہی ہود ان کے جو بھائی تھے، تو یہ جو ہے وہ یعنی انسی قوم میں سے تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود نہ سمجھو۔ تو یہ نہیں تو وہ تو ہے، تو اور بھی ساتھ اور بھی معبود کھڑے کر لو، نہیں، سخت شدید اس کی
ممانعت کی، اور پھر ڈرتے نہیں تم یہ کرتے ہوئے کہ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ پچھلے پیغمبر بھی اور یہ بھی، اور بار بار اسی چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ پھر ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ تو یہ ہوئی آیت۔ تو تقوی کا مفہوم یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، صرف اللہ کو ہی معبود، اسی کی عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا۔ تو اس کے بعد آیت 164 جو ہے سورہ الاعراف کی ہی آیت 164۔ میں ہے یہ ہے وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تُعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا ایک گروہ نے انہی میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، انہیں سخت ترین عذاب، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم معذرت پیش کر سکیں تمہارے رب کے حضور، اور اس لیے کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ تو اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروہ جو تھا اس نے یہ کہا کہ کیوں جو ہے یہ اپنی قوم کو تم اب نصیحت کر رہے ہو پرہیزگاری کی اور ہدایت کی، اور کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ کیونکہ اس پہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اس قوم پہ کہ عذاب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ان کو ہلاک کرنے والا ہے، تو ان کو کیوں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ ہم تو اپنا حجت پوری کر لیں اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے، ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معذرت، اور ہم نے تو کہہ دیا تھا، ہم نے ان کو ہدایت دے دی تھی، اب پیغام دے دیا تھا کہ نصیحت پکڑو اور ہدایت پکڑو، مگر اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس سے عذاب بھی ٹل جائے اور یہ پرہیزگاری پہ آ جائیں، تو اس لیے ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ تو سارے نبیوں نے ایسے کیا، پیغمبروں نے ایسے کیا، وہ کہتے رہے آخری دم تک۔ پتہ بھی اللہ تعالیٰ بس کو ہوا کہ کوئی نہیں اب یہ عذاب آنے والا ہے، پھر بھی وہ کہتے رہے کہ شاید عذاب ٹل جائے، شاید عذاب ٹل جائے، شاید سے بچے۔ سب پیغمبروں کا یہی ہوا، پھر آخر کار جو نہیں مانے ان کو عذاب آیا، ہلاک ہوئے، اور جو انہوں نے تسلیم کر لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ تمام قوموں کا، مختلف قوموں کا ذکر ایسے ہی آتا ہے۔ تو یہ آیت ہوئی، یہ وہ تھی 164۔ اب 169 جو ہے آیت 169 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ آیت کافی لمبی ہے، اس میں یہ ترجمہ میں اس کا جو ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اور پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف جو وارث ہو کر کتاب الہی کے حاصل کرتے تھے فائدہ اس حقیر دنیا کی زندگی کا، اور کہتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر آتی تھی ان کے سامنے پھر ویسی ہی متاع تو پھر لے لیتے تھے اسے۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے عہد کتاب میں؟ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، مگر ہمارے لیے بھی وہی جو ان کے لیے تھا پیغام، ہمارے لیے پیغام یہ کہ کیا کتاب الہی جو تھی اس سے آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، پڑھا نہیں، نبی کی بات کو سنا نہیں کہ کیا اس میں کہا گیا؟ تو اس کے بعد بھی پھر دنیا کی زندگی میں پڑ گئے، پھنس گئے دنیا کی زندگی میں، اور اسی سے جو فائدے ملتے گئے تم ٹھیک ہے لیتے گئے تم فائدے، اور بھول گئے
کہ اللہ تعالیٰ سے کیا عہد لیا کتاب میں، اور کتاب میں یا نبی نے کیا عہد لیا جو ہے کتاب سے، کہ کتاب کو مانو گے اور کتاب پہ عمل کرو گے، تو عہد نہیں تم سے لیا گیا تھا؟ کیا پھر بھول گئے اور زندگی کی متاع کے، زندگی کی جو اسباب ہیں اسی میں آپ پھنس گئے، اسی میں آپ پڑ گئے، اور کہ نہیں بولیں گے وہ اللہ کے بارے میں مگر سچی بات؟ کیا تم نے عہد نہیں کیا تھا کہ یہ اللہ کے حکم کو ہی مانیں گے اور اللہ کی جو باتیں ہیں انہیں کو سنیں گے اور سچی بات کہیں گے جو بھی اس میں حق ہے؟ تو اور انہوں نے پڑھا بھی ہے وہ جو اس میں لکھا ہے، اور جو کتاب میں لکھا تھا پڑھا بھی، انہوں نے خود بھی پڑھا، سنا بھی، پڑھا بھی، سب کچھ۔ پھر اس کے بعد پھر وہی اور آخر میں جو ہے وہ اصل میں جس میں تقویٰ کا ذکر ہے وہ ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تاکلون، افلا تاکلون، یہ معمولی الفاظ نہیں، افلا تاکلون، یہ سب کچھ سننے، جاننے، پڑھنے، عہد لینے، اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں لگی کہ کیا تقویٰ ہے، اور دنیا کی زندگی، دنیا کی متاع کا جس کا اوپر ذکر ہوا اسی میں لگے رہے، اسی میں پنسے رہے، ایک چیز ملتی تھی دوسری کی تو مطالبہ، دوسری ملتی تھی تیسری کا مطالبہ، تو دنیا کے مطالبات کرتے رہے اور دنیا ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، آخرت کو بالکل بھول گئے، کتاب میں کیا عہد لیا، کیا سب کچھ بھول گئے۔ تو کیا سمجھتے نہیں؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ کیا اس کا انجام ہوگا؟ اور یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں اس کو دیکھتے کیا ہے کام ہے، کیوں اس کی خلاف ورزی، جو عہد آپ نے اسلام قبول کرتے وقت کیا کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، تو اسی کو تسلیم کیا، مانا، پڑھا، سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر بدل کے پھر بھی پھر گیا اپنی باتوں سے۔ تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ تو یہ کہا کہ وہ جو متاع ہے دنیا کی جس کے پیچھے لگے ہوئے وہ کچھ نہیں وقتی ہے، وہ تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گی۔ جنت میں وہی ہے جو نیک اعمال اور صالح اعمال اور عبادات، جس کا حکم کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کرنے کا، جس سے منع کیا اس سے منع ہونے کا، وہی ہے جو لے کے جائے گا تجھے آخرت کے گھر میں۔ اور آخرت کا گھر وہ بہتر ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حساب سے ڈرتے ہیں، وہی ہے متقی، انہی کو متقی کہا گیا۔ تو وہی ہے جن کو آخرت کا گھر ملے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، اسی کے لیے اس کو فوکس ہو، وہی اسی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اتنی سی بات بھی تم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کہتے اتنی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی کہ یہ کریں گے تو تبھی اس کا انجام آخرت میں اچھا ہوگا اور جنت ملے گی، نہیں کریں گے تو جہنم عذاب ہے بڑا شدید، بڑا سخت۔ کتنی دفعہ بتا چکا اللہ تعالیٰ، بار سینکڑوں دفعہ، کہ دو آپشنز ہیں، کہ ایک آپشن کا انجام جہنم ہے اور دوسری آپشن جو متقین کی ہے وہ اس کا جنت ہے۔ تو پھر اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی، بار بتانے سے بھی تنبیہ، شدید تنبیہ۔ تو یہ ہو گئی 169 آئے۔ تو اس کے بعد ہے 172، ہاں 169، یہ 169 تو میں نے یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے 171 جو ہے وہ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب اکھاڑ کر اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، گویا کہ وہ سائبان ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ آن پڑے گا ان پر۔ پکڑے رہو وہ احکام جو ہم نے دیے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم غلط روش سے بچے رہو۔ دیکھو بہت وہی شدید قرآن کے احکام، اور قرآن پکڑے رکھو، تھامے رکھو قرآن کی حدود اور احکام، اسی کی تاکید پھر یہ ہے کہ
جب ان کے اوپر عذاب آ گیا یا پہاڑ ان کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ جی پہاڑ اب گرنے والا ہے یا عذاب اب بالکل آنے والا ہے، تو پھر وہ گمان کرنے لگے کہ اب تو ہم بچ نہیں سکتے. تو وہ پھر کہا کہ جی اب پکڑنے کا عذاب جب آ جائے تو پھر پکڑنے کا فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے عذاب آنے سے پہلے پکڑو، تھامے رکھو اس کو. کس کو؟ وہ جو کتاب دی ہے، جو احکام دیے ہیں، جو بھی نبیوں نے دیے ہمارے لیے. قرآن مجید کیا ذکر ہے کہ قرآن جو ہے اس کو تھامے رکھو تاکہ غلط روش سے اور گمراہی سے بچے رہو اور تقوی اختیار کرو. تو بچے رہو یعنی تتقون، یعنی تقوی اختیار کرو، بچے رہو، غلط روش گناہوں سے بچتے رہو. کہ کیسے بچو گے؟ قرآن جو احکام ہے اللہ تعالیٰ کے ان کو، اور اس وقت سے پہلے کہ تم پہ پہاڑ آپ گرے، عذاب تم پہ آ ٹوٹ پڑے، اس سے پہلے اس کو تھامے رکھو، اس کو پکڑے رکھو. کہیں غلطی کوتاہی گناہ ہوتے ہیں تو رجوع کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور پھر واپس سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تو یہ ہو گئی جی 171 کے بعد پھر آخری آیت سورہ الاعراف کی ہے آیت 201. آیت 201 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں، متقیوں کی بات ہو رہی کہ متقی کون ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی برا خیال شیطان کے اثر سے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. بے حد اہم ہے. اور یہ ہر انسان جو بھی ہے سب کو یہ خیال آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں. ان کا ذکر ہے شیطانی خیال کہ اس سے بھی بچو. یہ نہیں کہ عمل کرو، مگر جب عمل سے پہلے آپ کے ذہن میں ہی آتا ہے کہ برا خیال، برائی کا خیال، گناہ کا خیال، تو اسی وقت ہی چوکنے ہو جاتے ہیں. وہ بجائے اس کے ایک قدم اور آگے بڑھائیں. جب برائی کا خیال ہی آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان اب لے جا رہا ہے کسی غلط راستے پہ. اور اس کی اگلی آیت میں آتا ہے وہی کہ وہ پھر جو نہیں سمجھتے، اس پہ چوکنے نہیں ہوتے، نہیں رکتے اس چیز سے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شیطان جو ہے وہ ورگلا رہا ہے، یا ان کا نفس جو ہے ان کو مجبور کر رہا ہے کسی گناہ پہ، کسی غلط بات کرنے کے، تو پھر شیطان ان کو اور آگے گناہی کے راستے پر. اس کی اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اور ان کفار کے بھائی کھینچتے چلے جاتے ہیں. یعنی کفار کے بھائی جو ہے یا شیطان جو ہے وہ ان کو آگے برائی کی طرف، گمراہی کی طرف لے ہی جاتے ہیں آگے، اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے ان کو بھٹکانے کی. یعنی شیطان ہو یا شیطان کی طرح کے لوگ ہوں تو جن کے پیچھے لگ جائیں تو وہ ان کو پھر گمراہی میں اور ہی زیادہ سے زیادہ ہی پھر گمراہی میں ڈالتے جاتے ہیں. تو جو متقی لوگ ہیں جب ان کو خیال ہی آتا ہے برائی کا، بدی کا، کسی گناہ کا، تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں اسی جگہ پہ. تو یہ ہے کہ ان کا اصل بات سمجھ لگ جاتی ہے کہ نہیں، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کے خلاف ہے، یہ تو ہمیں شیطان وسوسہ دے رہا ہے کہ جی اس طرف رک جاؤ. وہ سمجھ جاتے ہیں بات کو وہیں اور رک جاتے ہیں. گناہ سے بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. دیکھیں ہر ایک آیت جو ہے اس میں شیطان کے وسوسوں، شیطان کا مطلب ہے کہ بری سوسائٹی ہے، برے لوگ ہیں ان کے پاس ہیں، ان کی باتوں پہ نہ ہو، ان سے بچو، ان سے دور رہو. جیسے اور آیات میں اچھی صحبت اختیار کرو. صرف شیطان کا مطلب وہی شیطان نہیں جو ہمارے دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی دینے والے شیطان ہیں ان سے بچو. تو یہ سورہ الاعراف کی بہت اہم آیات، بہت اہم آیات ہیں. کتنے احکام ہیں. اور دیکھیں ہر آیت کا مفہوم مختلف ہے، کانٹیکسٹ مختلف ہے. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ یہ تمام جتنے لیکچر ہیں، ایپیسوڈز ہیں، ان کو سب کو سننا ہے. یہ نہیں کہ ایک سن لیا تو کافی ہو گیا جی تقویٰ کی تو ہمیں سمجھ لگی. تقویٰ کی سمجھ تبھی لگے گی ایک ایپیسوڈ سے 25-26 ایپیسوڈ تک سنیں گے.
ہر ایک میں مختلف ہے. یہ میں نے 3-4 سال سے میں الحمدللہ اس پہ میں لکھ رہا تھا کچھ نہ کچھ قرآن کی تفسیر جو لکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے بھی نوٹس بنا رہا تھا ان کے بھی. تو اللہ کا شکر ہے مجھے توفیق ملی. پہلے میں نے شکر اور صبر کے 24-25 ایپیسوڈز وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ سنے. اس کے بعد توکل کے ایپیسوڈ جو ہیں وہ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں، شاید 7 ہیں. تو اس کے بعد یہ جو تقویٰ کے ہیں ایپیسوڈز، یہ ایپیسوڈ 15 ہیں. تو یہ 15 تک ہو چکے. اس کے بعد اور 10 اور ہوں گے. تو یہ سب سنیں، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ سن لیں، یہ تو بار بار سننے والے ہیں، یہ سب بار بار سننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو میں نے پڑھا، جو سنایا آپ کو، اس پہ عمل کرنے کی، اور آپ بھی، آپ کی اولاد اور جو بھی سننے والے جنہوں نے بھی سنایا ان کو عمل کرنے کی. یہ متقین کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے. توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. انسان کمزور ہے، انسان طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس سے دعا کرتے رہو، بچتے رہو گناہوں سے. وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود.